ایک جنگل کی سرحد پر زمیندار کا بہت بڑا باغ تھا جو اسے بہت پسند تھا، مگر وہ خود اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے باغ کی دیکھ بھال کے لیے ایک مالی کو ملازمت پر رکھ لیا۔ مالی بہت وفادار تھا اور باغ کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال بھی کر رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا اور اسے روزانہ پودوں کو پانی دینا پڑتا تھا، اس لیے وہ روز پودوں کو پانی دیتا تھا۔ اگر وہ ایک دن بھی پودوں کو پانی نہ دے تو پودے سوکھ جانے کا خطرہ تھا۔ جب بھی وہ چھٹی لینے کے لیے زمیندار کے پاس جاتا تو وہ غصہ ہو کر کہتا کہ تمہاری غیر موجودگی میں پودوں کو پانی کون دے گا؟ تمہارے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو پودوں کو پانی دے سکے، اس لیے میں تمہیں کوئی چھٹی نہیں دے سکتا۔ مالی بہت افسردہ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ ایسے ہی خاموشی سے محنت کرتا رہا۔ ایک دن مالی کے گاؤں میں سالانہ میلہ ہونے والا تھا۔ وہ تہوار میں جانے کے لیے بہت بے چین تھا، اس لیے اس نے کم سے کم ایک دن کی چھٹی لینے کا فیصلہ کیا، لیکن زمیندار کا سامنا کرنے اور چھٹی مانگنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اس نے ساری رات سوچا اور پھر ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے بندروں کے سردار سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا جو قریبی جنگل میں رہتا تھا۔ مالی محتاط انداز میں بندروں کے پاس گیا اور وہاں ان کے سردار سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ ایک مالی ہے، وہ جنگل کی سرحد کے قریب بڑے گھر میں کام کرتا ہے۔ اس نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا۔ مالی نے بتایا وہ مکان زمیندار کا ہے، وہ ایک ظالم اور بے رحم آدمی ہے، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے اور مجھے چھٹی بھی نہیں دے رہا۔ مالی نے بندروں کے سردار کے سامنے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہا کہ کل میرے گاؤں میں ایک بہت بڑا تہوار ہے اور میں ہر حال میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بندروں کا سربراہ تھوڑا سا حیران ہوا کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ غریب مالی کی مدد کیسے کی جائے۔ اس نے مالی سے پوچھا کہ میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ مالی نے اپنا منصوبہ بتایا کہ کل میرا تہوار شروع ہونے والا ہے، برائے مہربانی کیا آپ میرے پودوں کو پانی دے سکتے ہیں؟ اس نے مزید کہا کہ وہ تمام بندروں کو پانی کی بالٹیاں دے گا اور انہیں بس یہ کرنا ہے کہ وہ اسے دریا سے بھریں اور اس کے بعد ہر ایک پودے کو پانی دیں۔ بندر کے سردار کو مالی کی کہانی سن کر اس پر ترس آ گیا اور کہا آپ فکر نہ کرو، آپ میلے میں شرکت کرو، ہم آپ کے پودوں کو پانی دیں گے۔ مالی بہت خوش ہوا، اس نے بالٹیاں بندروں کو دی اور میلے میں حصہ لینے کے لیے جلدی سے اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ لیکن بندروں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنا پانی دینا ہے، کیونکہ وہ مالی سے پوچھنا بھول گئے تھے۔ چنانچہ سردار سے رابطہ کیا اور انہیں اپنا مسئلہ بتایا۔ بندروں کے سردار نے کچھ دیر سوچا اور کہا تمہیں ہر پودے کو اس کی جڑ کی لمبائی کے مطابق پانی دینا ہوگا۔ بندروں نے پوچھا کہ وہ جڑوں کی لمبائی کیسے تلاش کریں؟ سردار نے کہا ہر ایک پودے کو باہر نکالو اور معلوم کرو کہ جڑیں کتنی گہرائی تک ہیں اور بعد میں انہیں واپس لگا دو اور پھر ہر پودے کو پانی دو۔ بندر اپنے سردار کی عقل مندی پر حیران رہ گئے۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ سردار نے فخریہ انداز میں بندروں کو جلد از جلد کام مکرنے کی ہدایت دی۔ بندروں نے ہر پودے کو باہر نکالا، جڑوں کی لمبائی دیکھی اور انہیں بے ترتیبی سے واپس لگا دیا اور انہیں پانی دے دیا، جس کی وجہ سے زیادہ تر پودے اپنی جڑیں کھو بیٹھے اور سوکھنے لگے۔ اگلے دن مالک اپنے پسندیدہ باغ میں ٹہلنے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تمام پودے اکھڑ چکے ہیں اور سوکھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً مالی کو بلوایا۔ جب مالی شہر سے واپس آیا تو اس نے
مالک کو سب سچ سچ بتا دیا کہ کیا ہوا تھا، جس سے مالک مکان کو بہت غصہ ہوا۔ اس نے فوراً مالک کو نوکری سے نکال دیا۔ اس کی اس بے وقوفی کے نتیجے میں مالک اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔